السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. کہاں سے آئی لوگو، کہاں سے آئی ہے اے لوگو یہ رسم جہیز، خدا کے دین میں اس کا کوئی سراغ نہیں، اور جہیز مانگ رہے ہو بڑے غرور و قہر کے ساتھ، جہیز مانگ رہے ہو بڑے غرور و قہر کے ساتھ، مجھے کفن بھی دلا دو قلیل مہر کے ساتھ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تنکح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، متفق علیہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، دین اسلام مکمل طور پر ایک ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات اور اس کی ہدایات کی اپنی خوبیاں ہیں، اور ایسی خوبیاں کہ دوسرے ادیان و فرق اور دوسرے مذاہب و ملل میں آپ کو وہ قطعی طور پر نہیں مل سکتی۔ عورت دین اسلام کے اندر ایک مقام رکھتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ عورت کبھی بہو بن کر، کبھی بیٹی بن کر، کبھی ساس بن کر، کبھی ماں بن کر، کبھی بیوی بن کر اسلام کی اور اہل اسلام کی خدمت کرتی ہے۔ اسلام نے اسے النساء و شقائق الرجال کہہ کر پکارا ہے۔ مگر بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس صنف نازک کے ساتھ بڑا سوتیلا سلوک کیا گیا۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ نازیبا سلوک کیا گیا، اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ ایک زمانہ تھا مشرکین مکہ اپنے یہاں بچیوں کے پیدا ہوتے ہی درکور کر دیا کرتے تھے، زندہ قبروں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ بچیوں کی پیدائش ان کے یہاں باعث ننگ تھی، بچیوں کا جنم لینا ان کے یہاں باعث فضیحت تھی۔ قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب مشرکوں کے یہاں بچیوں کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی
جب ان کو سنایا جاتا تھا کہ ان کے یہاں بچیاں پیدا ہوئی ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے۔ ذلت کے باوجود اس کو باقی رکھیں یا ان کو زندہ درگور کر دیں۔ حالانکہ دوسرے مقام پر خود قرآن کریم نے یہ دھمکی آمیز وعید سنائی اور فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مقام دیا، اونچا مقام، عزت عطا کی، حسین عزت۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی پیدائش باعث عار سمجھی جاتی ہے، لڑکیوں کا وجود باعث ننگ و فضیحت سمجھی جاتی ہے، انہیں ان کے وجود کو ایک خطرہ تصور کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی وجہ جہیز کی لین دین ہے۔ یہ جہیز ایک ناسور ہے۔ جہیز ہمارے معاشرے کے لیے مہلک و خطرناک مرض ہے۔ یہ جہیز ایک لعنت ہے۔ یہ جہیز ہمارے معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے نحوست ہے۔ اس جہیز نے کتنی جوانیاں گلتے ہوئے دیکھی ہیں۔ اس جہیز کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کتنی جوانیاں سسک کر اور بلک بلک کر اپنے والدین کے گھر پر دم گھٹنے پر مجبور ہوئی ہیں، حتیٰ کہ میر تقی میر کو کہنا پڑا تھا کہ اب آیا ہے خیال اے جانے جانا، اس نامرادی میں کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اور اسی وجہ سے آج کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جہیز مانگ رہے ہو بڑے غرور و قہر کے ساتھ، جہیز مانگ رہے ہو بڑے غرور و قہر کے ساتھ، مجھے کفن بھی دلا دو قلیل مہر کے ساتھ۔ یہ معاشرہ جس میں ہم اور آپ سانس لیتے ہیں، کتنے والدین اپنی غربت اور مسکنت کی وجہ سے اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس جہیز کی نحوست یہ ہے کہ کتنی جوانیاں اپنے گھروں میں سسک کر ختم ہو جا رہی ہیں۔ اس جہیز کی بنیاد پر کتنی جوانیاں سڑ گل کر برباد ہو رہی ہیں، مگر اس کی سڑاند کی بو کو ہمارے معاشرے کے لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ یاد کیجئے قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا، اس مشرکانہ ماحول کا، اور یاد کیجئے، مقارنہ کیجئے ہمارے اس معاشرے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی واضح تعلیمات دی تھی اور فرمایا تھا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاری مسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ عورتوں سے شادی چار چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے: اس کی مالداری کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، اور اس کی دین داری کی بنیاد پر۔ نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والیوں کو حاصل کر لو۔
تمہارے ہاتھ برباد ہوں۔ معیار اسلام کے یہاں یہ ہے کہ مالداری نہ دیکھا جائے، دیگر چیزیں نہ دیکھی جائیں، دینداری دیکھی جائے، دیانت داری دیکھی جائے، امانت داری دیکھی جائے۔ آج معاشرے میں ہندوانہ رسم نے جس طرح سے اپنے پنجے گاڑے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں جہیز کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس طرح سے دولہا اور دولہے کی قیمت لگائی جاتی ہے، اگر انجینئر ہے اس کی قیمت الگ لگائی جاتی ہے، افسوس کا مقام ہے۔ اگر ڈاکٹر ہے اس کی قیمت الگ لگائی جاتی ہے، افسوس کا مقام ہے۔ اگر گلف میں کام کر رہا ہے دولہا تو اس کی قیمت الگ لگائی جاتی ہے، افسوس کا مقام ہے۔ دینداری پسے پشت ڈال دی جاتی ہے، لڑکی دیندار ہے کہ نہیں پوچھا جاتا، لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں پوچھا جاتا، مطالبہ کیا جاتا ہے کار کا، مطالبہ کیا جاتا ہے ٹی وی اور فریج کا، مطالبہ کیا جاتا ہے صوفہ سیٹ کا، مطالبہ کیا جاتا ہے نقد مال کا، اور حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں نے دلیلیں یہ دینا شروع کر دی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کو مٹانے آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہیز جیسی لعنت کو اپنے پاؤں تلے رودنے کے لیے آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو اس لیے ہوئی تھی تاکہ معاشرے کے اندر دینداری پیدا کی جائے، معاشرے کے اندر بدعات رسومات کو ختم کیا جائے، مقام عورتوں کو دیا جائے، لوگوں کو عزت دی جائے، زنا کو ختم کیا جائے اور نکاح کو عام کیا جائے۔ آج اس جہیز کی نحوست نے زنا کو عام کر دیا ہے۔ آج اس جہیز کی لعنت نے کتنی لڑکیوں کو جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود خودکشی پر مجبور کر دیا ہے، اپنے آپ کو سسکنے بلکنے پر مجبور کر دیا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو اپنے درمیان ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ کیا جہیز حرام نہیں؟ کیا جہیز ایک لعنت نہیں؟ کیا یہ جہیز معاشرے کے اندر ایک نحوست نہیں؟ کیا جہیز ظلم نہیں؟ یقیناً ظلم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا حدیث قدسی کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہوئے اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار لیا ہے تو تم آپس میں ظلم نہ کیا کرو۔ جہیز کا لینا ظلم ہے، جہیز کا لینا منحوسیت ہے، جہیز کا لینا لعنت ہے، جہیز کا لینا گناہ کبیرہ ہے، جہیز کا لینا سراسر ناانصافی ہے۔ قیامت کے دن جس کے بارے میں سوال ہوگا، جس کے متعلق سوال ہوگا، یہ ہماری بچیاں جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود شادیوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غلط راستے اختیار کر لیتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے خاندان کے پیشانی پر وہ بدنما داغ بن کر کے ثابت ہوتی ہیں، آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور حد تو یہ ہے، افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ عوام خواص بھی اس بیچ مجھار میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہ گئی، خواص بھی، علماء کے بعض طبقے بھی اس میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اور اس گند میں، اس کیچڑ میں گھسنے کی کوششیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کی خوبیوں کو سمجھیں، عورت کے مقام کو سمجھیں، بچیوں کی عزت و ناموس کو سمجھیں اور ان کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق
ہندوستان کی 7,000 بچیاں ہر روز قتل کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ صورتحال کس نے پیدا کیا؟ جہیز نے۔ یہ صورتحال کس نے پیدا کیا؟ ہمارے معاشرے میں جہیز کے لین دین نے۔ یہ صورتحال کس نے پیدا کیا؟ عورتیں لڑکیاں بیچی جا رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، زنا کے راستے پر جا رہی ہیں، غلط رخ اختیار کر رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ آئے دن اخبار کا مطالعہ کر لیجئے، پتہ چلے گا کہ جن بچیوں نے، جن لڑکیوں نے جہیز نہیں لایا، ان کو جلا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، یا انہوں نے خودکشی کر لی، ان کی طلاق واقع ہو گئی۔ اس بیماری کا، اس مرض کا، اس خرابی کا اور اس عظیم جرم کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا معاشرہ، ہم ہیں، علماء ہیں، نوجوان ہیں، ہماری لاعلمی ہے، ہماری جہالت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حلال اور حرام کو سمجھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عورتوں کے مقام کو پہچانیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عورتوں کی عزت و ناموس کا خیال کریں اور جہیز کی حرمت کو اپنے اوپر حرام سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، سننے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جہیز جیسی لعنت کو اپنے معاشرے سے دور کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔